کس مفتی نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہو گیا؟ صرف قرآن کو اپنے آپ سے جوڑ لینے سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو جا سکتا۔ قرآن کریم کے نام سے محفل کا انعقاد کر دینے سے کوئی پورے طور پر ایمان والا نہیں ہو جاتا جب تک قرآن کریم کے قوانین پر عمل نہ کرے۔ مقرر شعلہ بیان فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنے حکیمانہ کلمات، مفید تاثرات اور قرآنی فرمودات ہم سامعین کو نوازیں، بلکہ یوں کہیں کہ خوابیدہ قوم کو بیدار کریں۔ ہے گود میں حلیمہ وہ گوہر لیے ہوئے، ہے گود میں حلیمہ وہ گوہر لیے ہوئے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیمبر لیے ہوئے، ہر امتی کی پیاس بجھانے کے واسطے، ہر امتی کی پیاس بجھانے کے واسطے سرکار ہوں گے حشر میں کوثر لے ہوئے۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری دعوت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له مع بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مائک آپریٹر تھوڑا خیال رکھیں سیٹی نہ ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب یہ سب آپ بعد میں کریے گا، ایک تو وقت بہت زیادہ آپ نے کر دیا، پھر اوپر سے ڈسٹرب۔ کوئی اسٹیج کے قریب مت آئیے، جس کو ضرورت ہے مجمع سے باہر جائے۔ آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا، شاندار آپ نے پنڈال لگایا، سب کچھ اچھا ہے، لیکن آپ نے بیٹھنے کا جو مخلوط نظام بنا رکھا ہے یہ سراسر شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف۔ علماء کرام کو آپ نے دور دراز سے یہاں بلایا ہوا ہے، قرآن کے نام سے آپ نے محفل کا انعقاد کیا ہے،
آپ کے نونہالوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینوں میں اتارا ہے، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش پورے طور پر انہوں نے محفوظ کیا ہے، لیکن اسی جلسے دستار بندی کے اندر اسی عظمت کی عظمت کو، قرآن کریم کی عظمت کو کم کیا گیا۔ آپ نے بیچ میں ایک پردہ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، مردوں کی طرح آپ نے عورتوں کو بٹھا دیا، بیٹیوں کو بٹھا دیا، بچیوں کو بٹھا دیا، کھانے کا نظام بھی آپ نے یوں ہی کیا۔ کیا تماشا ہے؟ علماء کرام سے مشورے آپ کیوں نہیں لیتے؟ اور علماء کرام اس پر نکیر کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس بات کی طرف متنبہ کیوں نہیں کرتے کہ سراسر یہ قرآن کے قانون کے خلاف؟ کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ کس مفتی نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہو گیا؟ صرف قرآن کو اپنے آپ سے جوڑ لینے سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو جا سکتا۔ قرآن کریم کے نام سے محفل کا انعقاد کر دینے سے کوئی پورے طور پر ایمان والا نہیں ہو جاتا جب تک قرآن کریم کے قوانین پر عمل نہ کرے۔ آپ نے انتظام اچھا کیا، لیکن قطعی طور پہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جو ماحول آپ نے یہاں بنا رکھا ہے، آدھے ایک گھنٹے سے میں مہمان خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، وہی عورتیں بھی کھانا کھا رہی ہیں، وہی مرد بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب تک تو شادیوں میں رونا رویا جاتا تھا، اب ہمارے جلسوں میں بھی یہ ہونے لگے گا۔ بتاؤ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ کب تک خاموش رہا جائے گا؟ کہا جائے گا اور اسی من سے کہا جائے گا۔ خود رب العالمین کے محبوب نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطیع فبلسانہ فإن لم یستطیع فبقلبہ وکان اضعف الایمان۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو، اور اگر اتنی طاقت نہیں، اتنے پاور میں نہیں تو فإن لم یستطیع فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کی مذمت کیجئے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھئے، وَكَانَ أَضْعَفَ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اب یہی ہماری بہنیں ابھی اس مجمع میں آئی ہیں، وہ دن دور نہیں جب یہی ہمارے بہنیں آ کر کے علماء کے ساتھ اسٹیجوں پر بیٹھیں گی اور بیٹھ رہی ہیں۔ یہ سراسر اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ اس کا بہت خیال کیجئے۔ اس بار تو چلو ٹھیک ہے جیسے آپ نے کیا، آپ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو بات حق ہے وہ کہی جائے۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کو کھانا کھلا رہے۔ بتاؤ کس نے اس کی اجازت دی؟ یا آپ کے مدرسے کے اندر ہو رہا ہے؟ کہاں چلے گئے کمیٹی والے؟ کہاں چلے گئے رضاکار؟ کہاں چلے گئے محترم حضرات؟ کہاں چلے گئے ذمہ دار حضرات؟ وہ اس پر لگام کیوں نہیں لگا؟ آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے، آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، دور دور سے علماء کو بلایا ہے، قرآن کے نام سے محفل سجائی ہے، اور تم نے قرآن ہی کی دھجیاں اڑائی، تم نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے، تم نے اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں اس مجلس کے اندر۔ اس بات پر خوب خیال رکھنا آئندہ انشاءاللہ۔ بات کڑوی ضرور ہے لیکن کہی جائے گی، ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ جلسہ دستار بندی اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت اس جلسے کو ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں 22 ہمارے بھائی جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بے شک پانی ہے کیا؟ بہت آواز آپ پھنس رہی ہے، تھوڑا سا پانی پلائیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کی بہنیں، ان کے بھائی، خاندان والے، گاؤں والے، قریہ والے، سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ کا قرآن حفظ کرنا آسان ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت سبق کے طور پر میں آپ کو دوں، 2 گھنٹے کا وقت
آپ مجھے یاد کر کے سنائیں. 2 گھنٹے کے بعد آپ سنا نہ پائیں گے. نہیں مولوی صاحب یاد نہیں ہو پا رہا, اس میں یہ غلطی آ رہی ہے, یہ غلطی ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ وہ خوش نصیب اللہ کے پیارے بندے ہیں جنہوں نے پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. ہاں یہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے, قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ان حفاظ کو کم نہ جانا کرو, ان علماء کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو, ان کی برائیاں نہ بیان کیا کرو, ہاں ان کے خلاف آوازیں نہ اٹھایا کرو, ان پر انگلیاں نہ اٹھایا کرو. عام انسانوں کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا, کسی کو برا نہ کہنا. پھر یہ تو حافظ قرآن ہے, یہ تو حامل قرآن ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے. ان مدرسوں کی خبرگیری کیا, ان کی ضروریات کو خوب اچھی طریقے سے آپ سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. جیسے سمجھتے ہو جانتے ہو ایسے ہی ان مدرسوں کی اور ان حفاظ کی ضروریات کو پورا کیا کرو. ابھی خطبے میں ایک حدیث بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کا نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے. انتہائی تھکا ہوا ہوں, صبح کو پھر سفر پہ نکلنا ہے. جلدی 2 4 5 منٹ جو آپ کے درمیان ہوں میں عرض کر دوں جو بات ذہن میں آ رہی ہے. یہ خوش نصیب اللہ کے دیوانے بندے, صبح کا وقت ہوتا ہے, سارے بندوں کو اللہ کام پر لگاتا نہیں لگاتا. کسی سے کہتا ہے جاؤ تمہیں تجارت کرنی ہے, کسی سے رب العالمین فرماتا ہے جا تجھے دکانداری کرنی ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے فلاں کام کرنا ہے. لیکن یہ کتنے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں, صبح کا وقت ہوتا ہے, ہاں رب العالمین کا اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے تیری زبان ہو میرا قرآن ہو, تو پڑھتا چلا جا, پڑھتا چلا جا اور اپنے درجوں کو اونچا اٹھاتا چلا جا. ہاں اپنے مقام کو اونچا کرتا چلا جا. یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں. آپ کو خبر ہے انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں, کتنی راتوں کو کھپایا ہے, کتنی راتیں جاگ کر کے اپنے نیندوں کو قربان کیا ہے, انہوں نے کتنے جتن اٹھائے ہیں. آپ تو نرم نرم گدوں پر سویا کرتے ہیں, نرم نرم بستروں پر سویا کرتے ہیں, لیکن یہ راتوں کو جاگ کر اللہ کا قرآن یاد کیا کرتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے, آنکھوں کے سامنے رب کا قرآن ہے. ہاں دوپہر کا وقت ہوتا ہے, آنکھوں کے سامنے رب کا قرآن ہے. شام کا وقت ہوتا ہے, آنکھوں کے سامنے رب کا قرآن ہے. جب بھی انہیں یاد آتا ہے کہ کل سبق سنانا ہے, بس ان کی نیند اڑ جایا کرتی ہے. کھانا بھی اچھا نہیں ملتا, پہننے کو بھی اچھے کپڑے نہیں ملتے, ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹ کر کے, ٹوٹی ہوئی چٹائی پر زندگی بسر کر کے یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا قرآن یاد کرتے ہیں. یہ راتوں میں اٹھ کر کے رب کے سامنے رویا کرتے ہیں, راتوں میں اٹھ کر کے رب کے سامنے عاجزی کیا کرتے ہیں. کبھی آ کر کے مدرسوں میں جھانک لیا کرو, کبھی آ کر کے ان کی زندگیوں کو دیکھ لیا کرو, کبھی کبھی آ کر کے مدرسوں کی حالات معلوم کیا کرو. آپ تو نرم نرم بستروں پر سویا کرتے ہو, یہ اللہ کے سامنے رویا کرتے ہیں. بدلے میں آپ نے انہیں کیا دیا؟ آپ کی گالیاں ان کے حصے میں آئی, آپ کے تانے ان کے حصے میں آئے, اور آپ کی آوازیں ان کے خلاف اٹھی. انہوں نے آپ کے لیے راتوں میں جاگ کر کے دعائیں کی, انہوں نے آپ کے لیے جاگ کر کے آپ کے والد کے لیے راتوں کو ایصال ثواب کیا. بدلے میں ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں, ذرا سوچیں تو صحیح. سب سے زیادہ مظلوم قوم اگر آج کوئی ہے وہ بیچارہ یہی مولوی ہے. سب سے زیادہ محنت کرنے والا اور سب سے زیادہ سستا, سب سے زیادہ سستا. اس کی کوئی عزت معاشرے کے اندر نہیں ہے. تم کرو نہ کرو, اللہ کی نگاہ میں یہ بڑے ہیں. رب العالمین کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض. اے لوگوں, علماء کو برا نہ کہا کرو, تم ان کے خلاف آوازیں نہ اٹھایا کرو, ان کو گالیاں نہ دیا کرو. ان کے لیے تو آسمان کے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, زمین کے ذرات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حتی الحیتان فی الماء, ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت
مغفرت کی دعا کیا کرتی ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کسی کو روپے پیسے کا وارث نہیں بناتے، بلکہ انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بنایا کرتے ہیں. یہ علم والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں. ان کے سینوں میں رب کا قرآن ہے، ہاتھوں میں بھی رب کا قرآن ہے، زبان پر بھی رب کا قرآن ہے. اے لوگوں، انہیں برا نہ کہا کرو، ان کی عزت کو اپنے لیے ضروری سمجھو، ان کا احترام اپنے لیے لازم اور واجب سمجھو. ایمانداری سے بتانا، ہاں جو داڑھی ٹوپی نظر آ رہی ہے وہ انہی مدرسوں کا صدقہ ہے، انہی دین والوں کا صدقہ ہے، انہی علماء کا صدقہ ہے. جس دن علماء ختم ہو جائیں گے، مدرسوں کو تالے لگ جائیں گے، پھر تمہاری اولادوں کو کلمہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ رہے گا، تمہاری اولادوں کو اللہ کا قرآن سکھانے والا کوئی نہ رہے گا. یہ مدرسہ ہے جو آپ کے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھاتا ہے، یہ مدرسہ ہے جو آپ کے بچوں کو کلمہ طیب سکھاتا ہے، یہ مدرسہ ہے جو آپ کے بچوں کو نبی پاک کی سنتیں سکھاتا ہے، یہ مدرسہ ہے جو آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، یہ مدرسہ ہے جو سکھاتا ہے اے بیٹے دیکھ، تجھ پر باپ کا یہ حق ہے، تجھ پر ماں کا یہ حق ہے، تجھ پر بہن کا یہ حق ہے، تجھ پر پڑوسی کا یہ حق ہے، تجھ پر رشتہ داروں کا یہ حق ہے، تیرے اوپر خالہ کا یہ حق ہے، ماموں کا یہ حق ہے. یہ مدرسہ سکھاتا ہے تجھے معاشرے میں کیسے رہنا ہے. یہ مدرسے کی تعلیم ہے تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہے. لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں دہشت سکھائی جاتی ہے، مدرسوں میں نفرت سکھائی جاتی ہے. نا بابا نا، تم نے اسلام کی صحیح بیان نہیں کی، تم نے اسلام کا صحیح روح پیش نہیں کیا. اسلام کا پیغام محبت ہے، مدرسے کا پیغام محبت ہے، مدرسے کا پیغام چاہت ہے، مدرسے کا پیغام انسیت ہے. مدرسہ محبتوں کی بات کرتا ہے، مدرسہ نفرت کو جڑ سے ختم کرنے کی بات کرتا ہے، مدرسہ ملک کی ترقی کی بات کرتا ہے، مدرسہ انسانیت کی خدمت کی بات کرتا ہے. یہ مدرسے کی تعلیم ہے. لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ وجائعون الی ذنبہ، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ خود بھوکا رہے، خود کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یہ مدرسے کی تعلیم ہے. اگر تمہارے دروازے پر کوئی بھوکا آ جائے، اگر تمہارے دروازے پر کوئی ننگا آ جائے، اگر تمہارے دروازے پر کوئی پورے طور پر کپڑوں کی ضرورت کا شخص آ جائے، کوئی پیاسا شخص آ جائے، اس کا دھرم نہ دیکھو، اس کا ریلیجن نہ دیکھو، اس کی برادری نہ دیکھو، اس کا خاندان نہ دیکھو، بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کرو. یہ مدرسوں کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے. اسلام نے ہمیشہ محبتوں کی بات کی ہے، اسلام نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی. مدرسوں کا نہ دہشت سے کوئی تعلق ہے، نہ آتش سے کوئی تعلق ہے. مدرسہ سراپا محبتوں کی بات کرتا ہے. مدرسہ تو ایک تھالی میں 4 5 5 6 طالب علموں کو کھانا سکھاتا ہے. آپ مدرسے میں آ کر کے تو دیکھیں، میں تمام ان لوگوں کو دعوت دیا کرتا ہوں جو مدرسوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. میاں آپ ایک مہینہ میرے ساتھ میں رہیے، مدرسوں میں رہیے، آپ مدرسے کی زندگی دیکھیے. میں یقین سے کہتا ہوں ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. مدرسے نے کبھی دہشت کی بات نہیں کی. یہ مدرسے والے تھے، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدرسے والے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مدرسے والے تھے، فقیہ ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ مدرسے والے تھے، مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ مدرسے والے تھے. یہ تمام کے تمام کتنے جیالے تھے. ویر عبدالحمید مدرسے سے پڑھا ہوا تھا.
یہ مدرسے والے تھے جنہوں نے انگریزوں کو ناکو چنے چبوا دی. سارے لوگوں نے مل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی بدھسٹ جینسٹ کمیونسٹ there is 1019 religion in all world. دنیا میں اس وقت کم و بیش 1019 مذاہب ہیں. ان میں سے اکثر مذاہب ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں. تمام مذہب والوں نے مل کر کے پورے طور پر انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی, تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا. مدرسوں کو مضبوط کیجئے, ایجوکیشن سسٹم بڑھائیے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجئے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجئے, حافظ بھی بنائیے, عالم بھی بنائیے, قاری بھی بنائیے, مفتی بھی بنائیے, ڈاکٹر بھی بنائیے, انجینئر بھی بنائیے, فلاسفر بھی بنائیے, سائنٹسٹ بھی بنائیے, ماہر فلکیات بھی بنائیے. ہر ایک شعبے میں اپنے بچوں کو آگے کیجیے. کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ آ جائے. کسی قوم کو کی ترقی کے لیے ضروری ہے ایجوکیشن سسٹم کا پورے طور پر بہتر ہونا, تعلیمی نظام کا بہتر ہونا, اعلیٰ تعلیم دلوانا. یہ ضروری ہے امت کے والدین پر اپنے بیٹے اور بیٹیوں. جتنے فسادات ہو رہے ہیں یہ علم کے غلط ہونے کا نتیجہ ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے, اس میں کوئی آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا, قاری مفتی انجینئر نظر نہیں آئے گا. جن کا علم غلط ہو گیا, انسان غلط نہیں ہوتا, انسان کا علم غلط ہو جاتا ہے, اور جب انسان کا علم غلط ہو جاتا ہے اس کو غلط راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. اے میرے بھائیوں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ اپنے مدارس کی حفاظت کیجیے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیے, اپنی بچیوں کو بھی اچھی تعلیم دلوائیے, اپنے ملک کو سنوارنے کا کام کیجیے, اپنے بچوں کے بھوش سے کھلواڑ نہ کیجیے. ان کے ہاتھوں میں, معصوم بچوں کے ہاتھوں میں قطعی طور پر موبائل ہرگز مت دیجیے. اب تو حد ہو گئی, ہماری ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اس وجہ سے دے دیا کہ ہمارا بچہ خاموش رہے, ہمارا بچہ روئے نہ, ہمارا بچہ ہمیں پریشان نہ کرے. اے میری ماؤں, اے میری بہنوں, اے امت مسلمہ کی بیٹیوں, آپ اپنے اولادوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی, آپ اپنے بچوں کو زہر کی گولیاں دے رہی ہیں. خبردار خبردار. چین کے شہر شنگھائی میں ایک ڈاکٹر برجات, ابھی تازہ ایک ریسرچ ہوا, بیان نیٹ کے اوپر موجود ہے, سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا. فرمایا اگر آپ 3 سال سے لے کر کے 7 سال کی عمر کے بچوں کو پورے طور پر 1 گھنٹے سے زیادہ موبائل کی اسکرین پر لگائیں گے تو آپ کا بچہ 12 سال کے بعد اپنی آدھی بینائی کھو چکے گا. اس کی آنکھیں خراب ہونے کا اندیشہ ہے. خود ڈاکٹر برجات نے فرمایا خبردار, آپ اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دیجئے. آدھے گھنٹے سے زیادہ, 30 منٹ, 30 منٹ سے زیادہ اپنے بچوں کو اسکرین پر مت دیکھنے دیجئے. چھوٹا سا بچہ پیسے دو نہیں پکڑے گا, دوسری کھلونے دو نہیں پکڑے گا, موبائل دو جھٹ سے پکڑ لے گا. ابھی پیمپر سنبھالنا نہیں آتا, موبائل کے فنکشن چلانا آتا ہے. اسے پتا ہے فیس بک کیسے چلتا ہے, یوٹیوب کیسے چلتا ہے, اسے پتا ہے کارٹون کہاں سے آئیں گے, وائس ریکارڈر جانتا ہے کہاں سے بول کے کارٹونوں کو منگایا جائے گا. یہ ہم اپنی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنے ننھے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دے کر اللہ کا قرآن دیجئے, ان کے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ پکڑائیے, ان کے ہاتھوں میں پورے طور پر سپارہ دیجئے, ان کے ہاتھوں میں کوئی دین کی کتاب دیجئے, کوئی اور کتابوں سے اپنے بچوں کے دل میں محبت ڈالیے. کتابوں سے دور ہوتے چلے گئے, جوان, نوجوان, بوڑھا, ماں, باپ, بھائی, بہن سب موبائل پر لگے ہوئے ہیں. رات کے سناٹے میں, سردیوں کا موسم ہے لحاف اوڑھ کر, گرمیوں کا موسم ہے تو چھت کے اوپر ہمارا یہ نوجوان
یہ سوچ کے کہ اب ابا سو گئے ہیں، اماں سو گئی ہیں، بڑی ابا سو گئی ہیں، بدترین قسم کے مناظر دیکھتا ہے اس یوٹیوب کے اوپر، وہ سوچ رہا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اے نوجوان سن، تجھ کو، تیرے باپ کو، تیری ماں کو، تیری بہن کو پیدا کرنے والا اللہ ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں، اس اللہ کو نیند بھی نہیں۔ اے میرے عزیزوں، میں نے یہ گزارش کی، بس ایک آخری اور گزارش آپ سے کر کے پھر بہت جلدی مجھے نکلنا ہے، میں رخصت آپ سے ہو رہا ہوں۔ ان حفاظ کرام، اب میں ان سے مخاطب ہوں، اے میرے حافظ بھائیوں، آپ بھی تھوڑا خیال کیجئے۔ ابھی تک آپ کا نام عبداللہ تھا، ابھی تک آپ کا نام عبد الرحمن تھا، ابھی تک آپ کا نام یحییٰ اور شاداب ہوگا، لیکن آج کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ایک لقب جڑ گیا ہے جس کو حافظ جی کہتے ہیں، جس کو حافظ صاحب کہتے ہیں۔ خبردار، اس لقب کو، اس پگڑی کو کبھی نیچی نہ ہونے دینا، غلطی سے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ سماج میں تمہارے مدرسے کی بے عزتی ہو، تمہارے اساتذہ کی تربیت پر انگلی اٹھائی جائے، تمہارے ماں باپ کی پرورش پر انگلی اٹھائی جائے، کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ حافظ نے ایسا کیا، قاری نے ایسا کیا، مفتی نے ایسا کیا۔ اے میرے حافظ بھائیوں، آپ قرآن کریم کی امانت کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو، اب آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے، آپ سماج میں پورے طور پر پھونک پھونک کر قدم رکھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ قرآن یاد کر لینا آسان ہے، لیکن قرآن کے قوانین پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے۔ آپ کوشش کرنا کہ آپ سے نبی کی ایک سنت بھی نہ چھوٹنے پائے، آپ کوشش کرنا قرآن کے خلاف ہمارا ایک قدم بھی نہ اٹھے۔ ہاں تب تو صحیح معنوں میں آپ حافظ کہلانے کے حقدار ہوگے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں کہنے پر مجبور ہوتا ہوں، پھر یہ قرآن صرف تم نے یاد کیا ہے، اپنے سینوں میں بسایا ہے، لیکن اپنے دل پر اثر نہیں لیا اپنے قرآن کریم۔ لہذا حتی الامکان آپ کوشش کرنا کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، اور آپ کا یہ مادر علمی ہے، یہ مدرسہ، یہ تمہاری زندگی کی آخری سانس تک یہ مدرسہ آپ کا مادر علمی رہے گا۔ یہاں آپ کے استاد نے، جس نے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھایا، اس استاد سے لے کر کے تجوید اور قواعد پڑھانے والا استاد، سب آپ کے لیے محترم ہیں، سب آپ کے استاد ہیں۔ آپ چاہے جتنے بڑے قاری بن جائیں، چاہے جتنے بڑے عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، لیکن جس نے آپ کو ایک الف سکھا دیا وہ آپ کا استاد ہو گیا، اور موت تک وہ آپ کا استاد ہی رہے گا۔ لہذا اپنے استاذ کے شان میں بے ادبی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا، اپنے مدرسے کا سر جھکنے نہ دینا، اس کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرنا۔ اور ان بچوں کے پڑھنے والے جتنے والدین ہیں، سب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب تک آپ کا بچہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا، بہنیں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی سنیں، اور یہ بھائی بھی سنیں، امت کے نوجوان بھی سنیں، جب تک تمہارا بھائی، جب تک تمہارا بیٹا، جب تک تمہارا بھتیجا اس مدرسے میں پڑھتا رہا ہے، تب تک آپ نے اس کا تعاون کیا ہے۔ اللہ کے لیے خدا را اب اس کا تعاون بند مت کیجئے۔ اس میں یہاں بہت سے اللہ کے بندے پڑھ رہے ہیں، حق ہے اس مدرسے کو آگے بڑھایا جائے، پڑھنے والے پڑھانے والوں کی خدمت کی جائے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ کیا فرمایا؟ اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ہاں اللہ علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، اس سے مراد صرف پڑھنے پڑھانے والا ہی نہیں، ان مدرسوں میں چندہ دینے والا بھی ہے، ان بچوں کی روٹی کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان بچوں کے لیے چھت کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان بچوں کے لیے پنکھوں کا انتظام کرنے والا بھی ہے، ان بچوں کے لیے پورے طور پر ہر اعتبار سے انتظام کرنے والا یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم میں داخل ہے۔ یہ سب سے خوبصورت انسان ہے، سب سے اچھا انسان ہے۔ لہذا ہر اعتبار سے اپنے مدارس کو مضبوط کرو، علماء کو مجبور نہ کرو، مضبوط کرو، اپنے مدرسوں
مدرسوں کو مجبور نہ کرو، مضبوط کرو، علماء کا ساتھ دو، حافظوں کا ساتھ دو۔ یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو دور کرو، ختم کرو اس کو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ اور طے کرو انشاءاللہ نبی کی سنتوں کے خلاف ہمارا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ کیوں میرے نبی نے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آپس میں آپ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا، دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، کسی سے حسد نہ رکھنا، کسی سے جلن نہ رکھنا، تکبر نہ کرنا۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حسد کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا۔ فلا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البغي رواه النسائی۔ میرا نبی کہتا چلا گیا لوگوں محبت کے ساتھ زندگی گزارو، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزارو کہ تمہارے جانے کے بعد چار آدمی تمہارا محبت سے نام لینے والے تو موجود رہیں۔ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو، صحیح تعلیم دو، ان کو دین کا علم پڑھاؤ، کم سے کم اتنی تعلیم اپنی اولاد کو ضرور دو کہ جب آپ کا جنازہ سامنے رکھا ہو تو آپ کا بیٹا گونگا نہ بنا کھڑا رہے، بلکہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا کا تحفہ دیا جاتا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، کم سے کم آپ کا بیٹا آپ کو آخری وقت میں اس دعا کا تحفہ تو دے سکے۔ یہ آپ کے مدرسے میں سکھایا جائے گا، مدرسے میں رسول اللہ کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، مدرسے میں دین سمجھایا جاتا ہے۔ مسجدوں مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، ہم مسجدوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مدرسوں کو کم ترجیح دیتے ہیں۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسے میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اگر مسجد کے اندر نماز کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو مدرسوں میں نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ لہذا مدرسوں کی بھی خدمت کرو، مسجدوں کی بھی خدمت کرو۔ مسجدیں اس وقت تک قائم نہیں رہ پائیں گی جب تک ہم اپنے مدرسوں کو مضبوط نہ کریں۔ مدرسوں کی بھی خبر گیری کرو، مسجدوں کی بھی خبر گیری کرو، اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم دو، ان کو مسلمان بناؤ۔ ہاں ہاں، ہر ایک سے محبت کے پیغام کو عام کرو، آپسی بھائی چارے کو برقرار رکھو، علماء کرام کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے بے ادبی کے کوئی کلمات نہ کہو، ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، طبیعت میں بھی بشاشت نہیں، تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہیں۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے، ابھی حضرت مولانا کا خطاب ہوگا، پھر دعا فرمائیں گے۔ آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہنا، جتنی باتیں ذہن میں آئیں، باتیں تو بہت سی کرنی تھی، وقت اجازت نہیں دے رہا، فوراً مجھے نکلنا ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو جتنی بات کہی گئی، جتنی باتیں کہی گئی اور جو کہی جائیں گے آئندہ، ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، بڑے دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔